دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، گھر میں سماعت فرمانے والی میری باپردہ باعزت باوقار اسلامی ماں اور بہنوں، ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعۃ المبارک ہے، جسے جمعۃ الوداع کہتے ہیں۔ یعنی آج اس ماہ مقدس کے یہ بابرکت باسعادت دن جمعۃ المبارک آج ہم سے الوداع ہو رہا ہے۔ آج اس ماہ مقدس کا آخری جمعہ ہے۔ یہ رمضان پھر لوٹ کر آئے گا، یہ جمعے بھی آئیں گے، لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ ہم یہ جمعے دیکھ سکیں گے یا نہیں دیکھ سکیں گے۔ آئندہ یہ جب رمضان آئے گا، نامعلوم ہم میں سے کون اس دنیا میں ہوگا اور کون اس دنیا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ چکا ہوگا۔ جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی تب تک یہ رمضان تو آتا رہے گا، یہ دنیا کا نظام چلتا رہے گا، لیکن یہ دیکھنا کس کے نصیب ہوگا یہ وہ رب وحدہ لا شریک جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کروڑہا مرتبہ احسان ہے کہ جس نے ہمیں یہ باسعادت گھڑیاں نصیب فرمائی تھی کہ ہم اللہ کی رحمت سے کچھ فائدہ اٹھا سکیں۔ دن سارے بنائے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ہیں، سارے دن افضل ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل الایام یوم الجمعہ، کہ دنوں میں سے سب سے جو بہترین دن ہے، سب سے جو افضل دن ہے وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اور اس دن کو ویسے بڑی خصوصیت حاصل ہے، بڑی فضیلت حاصل ہے۔ پھر رمضان المبارک کا جمعہ ہو پھر اس کو اور فضیلت اور خصوصیت حاصل ہے، کیونکہ اس کے اندر رب تعالیٰ کی رحمت جس جوش اور جذبے کے ساتھ برستی ہے، اس کے علاوہ اور دنوں میں اس قدر جوش اور جذبے کے ساتھ نہیں برستی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جس دن خمیر تیار ہوا تھا وہ دن بھی جمعے کا تھا۔ پھر آدم علیہ السلام کے جسد اطہر میں جس دن روح پھونکی گئی وہ بھی دن جمعے کا تھا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو جب عرش سے فرش پر اتارا گیا تو وہ دن بھی جمعے کا تھا۔ پھر جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ کی بارگاہ مقدسہ میں قبول ہوئی وہ دن بھی جمعے کا تھا۔ اور جس دن نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی تھی وہ دن بھی جمعے کا تھا۔ جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکا گیا تھا وہ دن بھی جمعے کا تھا۔ اور جس دن حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نجات ملی تھی وہ دن بھی جمعے کا تھا۔ اور جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے لفظ جگر سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے گلے پہ چھری چلائی وہ دن بھی جمعے کا تھا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر قوم کے لیے عبادت کا ایک دن خاص تھا، اس طرح کہ یہودیوں نے ہفتے کے دن کو پسند کیا اور عیسائیوں نے اتوار کے دن کو پسند فرمایا، اسی طرح رب تعالیٰ کی ذات نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جمعے کے دن کو پسند فرمایا ہے۔ اور پھر اس امت کی فتوحات کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ بھی جمعہ کے دن سے ہوا ہے۔ اور جس دن کفر اور اسلام کی پہلی جنگ لڑی گئی جنگ بدر وہ دن بھی جمعے کا تھا۔ جس دن مکہ فتح ہوا وہ بھی دن جمعے کا تھا۔ اور یاد رکھنا جس دن قیامت قائم ہوگی وہ بھی دن جمعے کا ہوگا، وہ دن بھی جمعے کا ہوگا۔ اور اس سے بڑھ کر حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ
جس دن آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا وہ دن بھی جمعے کا ہے، اور جس دن آپ کے پیارے لگتے جگر سمیت خاندان رسول کے 72 افراد کو کربلا کے ریگزاروں پر انتہائی بے دردی سے شہید کیا گیا، وہ دن بھی جمعے کا تھا، وہ دن بھی جمعے کا تھا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل جب معاشر کا دن قائم ہوگا وہ دن بھی جمعے کا ہوگا، اور پھر اس دن میں ایک وہ باسعادت گھڑی آئے گی کہ جس دن اللہ رب العزت کی ذات سارے جنتیوں کو جمع فرمائیں گے، جناب آدم سے لے کر قیامت کے دن تک جتنے لوگ ہیں سارے جنتی لوگ اس دن جنت کے اندر جمع ہوں گے، اور کرسیاں لگائی جائیں گی۔ سب سے پہلے صف میں انبیاء ہوں گے، پھر انبیاء کے صحابہ ہوں گے، پھر شہداء ہوں گے، پھر صالحین ہوں گے، اسی طرح ترتیب سے سارے لوگ جمع ہوں گے، اور سامنے ایک تخت سجا ہوگا جس کے اوپر اللہ رب العزت کی ذات اپنے شایان شان جلوہ افروز ہوں گے، اور سارے جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات اپنا دیدار کرائے گی۔ وہ دن بھی جمعے کا ہوگا، سبحان اللہ، وہ دن بھی جمعے کا ہوگا، جسے یوم مزید کہا جاتا ہے، یعنی سارے جنتی اس دن رب تعالیٰ کی ذات کا دیدار کریں گے، اور یہ جنتیوں کا سب سے بڑا خوشی کا دن ہوگا کہ رب تعالیٰ کی ذات کا دیدار ہو رہا ہوگا، اور وہ دن بھی جمعے کا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے یہ دن چنا ہے کہ اس دن میں آپ نے میری عبادت کرنی ہے۔ ویسے تو سارے دن اللہ نے عبادت کے لیے چنے ہیں، ایک دن میں 5 بار ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور مومن کا دل 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں رہتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ہاتھ کارول اور دل یارول، کہ بندے کے دل میں، جو بندہ مومن ہے اس کے دل میں ہر وقت اللہ اور اللہ کے رسول کا تصور ہی رہتا ہے، چاہے وہ کوئی کام ہی کرے، جہاں بھی وہ ہو، جس میدان کے اندر ہو، بازار کے اندر ہو، گلی کے اندر ہو، محلے کے اندر ہو، شادی کے اندر ہو، جہاں بھی ہو، اس کے دل کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کا خیال ہی رہتا ہے، اس کے علاوہ کوئی خیال نہیں ہوتا ہے۔ وہ سوتا ہے، وہ جاگتا ہے، بس اللہ ہی، اللہ اور اللہ کا رسول، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہتا۔ اب بندہ مومن جو ہوتا ہے اگر تو وہ شریعت کے مطابق زندگی گزارتا، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک زندگی عطا فرمائی ہے، اور ایک وہ زندگی ہے جس کا خود انسان نے انتخاب فرمایا ہے۔ ایک زندگی وہ ہے جو رب تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور ایک وہ ہے جس کا بندے نے خود انتخاب فرمایا ہے۔ اب بندے نے کیا زندگی چنی ہے؟ اب رب تعالیٰ نے بندے کو اس دنیا میں بھیجا ہے، ہم کچھ معاملات اپنی عقل کے مطابق چلاتے ہیں۔ مثال یہ سمجھیں، ابھی سردی کا موسم ختم ہو رہا ہے، گرمی کا موسم شروع ہو رہا ہے۔ اس موسم کے شروع ہونے سے پہلے انسان تیاری کرتا ہے، گرمی والے کپڑے نکالتا ہے، سردی والے رکھ لیتا ہے۔ اب گرمی آئے گی، مچھر بھی آئے گا، انسان مچھر کا بندوبست بھی کرتا ہے کہ میں نے رات کو آرام، سارا دن میں نے کام کرنا ہے، رات کو میں نے آرام کرنا ہے، اس آرام میں خلل نہ آئے اس کے لیے انسان بندوبست کرتا ہے، مچھردانی لگاتا ہے، میٹ لگاتا ہے، جو کچھ بھی اس سے بندوبست ہو سکتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کے لیے وہ پنکھے کا انتظام بھی کرتا ہے، بجلی کا بندوبست بھی کرتا ہے کہ گرمی کا موسم ہوگا، بجلی بند بھی ہوگی، اس بجلی بند کے جو اوقات ہیں ان کے اندر بھی میں نے اپنے پنکھے کا، ہوا کا بندوبست کرنا ہے۔ جب انسان سفر میں جانے لگتا ہے تو اس کے لیے وہ بندوبست کرتا ہے، ساتھ کپڑے لیتا ہے، اللہ نے کر دیا نا، وقت کے مطابق سوچتا ہے کہ میں نے اتنے دن سفر میں رہنا، وہ اتنے کپڑے میں ساتھ لے کر جاؤں گا، اتنے پیسے میں ساتھ لے کر جاؤں گا، پھر میرا گزارا ہو جائے۔ پھر اسی طرح جب گرمی کا موسم ختم ہو رہا ہوگا، سردی کا موسم آ رہا ہوگا تو وہ پہلے بندوبست کرے گا، کمبل کا بندوبست کرے گا، رضائی کا بندوبست کرے گا کہ سردیاں آ رہی ہیں، میں نے اپنی سردی سے بچاؤ کا بندوبست کرنا ہے۔ یہ انسان کی سوچ ہے، انسان اپنی سوچ کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق بندوبست کر رہا ہے، اور ہماری سوچ کے مطابق، ہماری نظر میں یہ سب سے عقل مند انسان ہے کہ یہ ہر وقت کو آنے سے پہلے اس وقت کے لیے تیاری کرتا ہے۔ اور ایک زندگی وہ ہے جس کا رب تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلنحیینہم حیاۃ طیبہ،
ایک زندگی ہے جو میری اور آپ کی نظر میں خوشحال ہے، اور ایک زندگی وہ ہے جو رب تعالیٰ کی نظر میں خوشحال ہے۔ ایک زندگی کا اعلان رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو، تم میں سے جو عمل کرے گا میری رضا کے مطابق جیسے میں چاہتا ہوں، تو میں آپ کو پاکیزہ زندگی عطا کروں گا۔ پاکیزہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، رب تعالیٰ فرماتا ہے میں آپ کو پاکیزہ زندگی عطا کروں گا۔ یا اللہ، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ عمل برا ہے، یہ عمل اچھا ہے، یہ عمل تیری رضا کے مطابق ہے اور یہ عمل تیری رضا کے خلاف ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا میرے محبوب کے عمل کو دیکھ لینا، جو عمل میرے محبوب نے کیا ہے وہ تم کرنا، وہ میرا پسندیدہ ہی ہوگا، اور جو عمل میرے محبوب نے نہیں کیا یا جس سے منع فرمایا ہے اس سے رک جانا، وہ سمجھ لینا کہ میرا پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اگر اس طریقے سے تم زندگی گزارو گے تو میں پاکیزہ زندگی عطا کروں گا۔ اب جس زندگی کو رب تعالیٰ پاکیزہ کہہ رہے ہیں، ایک زندگی وہ جس کو میں خوشحال کہہ رہا ہوں، اور ایک زندگی وہ ہے جس کو رب تعالیٰ خوشحال کہہ رہا ہے، تو زندگی وہ خوشحال ہے جس کو رب تعالیٰ خوشحال کہہ رہا ہے۔ رب تعالیٰ خوشحال کہہ رہا ہے۔ اگر ہم خوشحال کہتے ہیں، ہماری نظر میں وہ خوشحال ہے، لیکن وہ رب کی نظر میں خوشحال نہیں ہے، تو وہ سمجھ لینا کہ وہ عارضی ہے، وہ عارضی ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ اب دیکھیں نا، ایک زندگی کافر گزارتا ہے جو رب کو نہیں مانتا، اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، ایک زندگی ہم گزارتے ہیں اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں۔ اگر کافر بھی خوشحال ہیں، ہم بھی خوشحال ہیں۔ کافر نے اس دنیا میں خوشحال رہنا ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، فرمایا دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کافر کے لیے ساری کی ساری خوشحالیاں اس دنیا کے اندر ہیں، اور مسلمان کے لیے ساری کی ساری خوشحالیاں اس دنیا سے جانے کے بعد ہیں۔ یہ دنیا تو عارضی ہے نا۔ اگر ہم دیکھیں کوئی بندہ مشکل حالات میں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی پکڑ میں ہے، اللہ کی پکڑ میں ہے، اور سب سے مشکل حالات اللہ والوں پر گزرتے ہیں، اللہ والوں پر گزرتے ہیں۔ جتنا بندہ اللہ کے قریب ہوگا نا، جتنا زیادہ قریب ہوگا وہ اتنے مشکل حالات سے گزرے گا، جتنا رب تعالیٰ کے قریب ہوگا اتنا وہ مشکل حالات سے گزرے گا۔ یہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ اسے آزما رہے ہیں، امتحان دے رہے ہیں، اس کو پکا رہے ہیں کہ یہ میرا بندہ پک جائے، یا یہ ہوگا کہ ہم سے کوئی غلطی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس غلطی سے ہمیں سدھارنا چاہتے ہیں، اس غلطی سے ہٹا کر سیدھے راستے سے پہ لگانا چاہتے ہیں۔ دو صورتوں میں ایک صورت ہو سکتی ہے، تیسری کوئی صورت نہیں ہے، تیسری کوئی صورت نہیں ہے۔ اگر بندہ خوشحال ہے، بندہ خوشحال ہے تو یہ بھی رب تعالیٰ کی نعمت، اور یاد رکھنا اگر رب تعالیٰ کسی کو عطا کرتا ہے، رب تعالیٰ نے مال عطا کیا، ہم نا اس دور میں محدث زیادہ ہے، مفتی زیادہ ہے، ہر دوسرا بندہ مفتی ہے، ہم نے قرآن کی آیت کا ترجمہ کرتے ہیں کہ مال اور اولاد فتنہ ہے۔ بھئی یہ کس نے کہہ دیا ہے؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ مال اور اولاد فتنہ ہے۔ بھئی رب تعالیٰ نے تو اولاد کو نعمت بنایا ہے، ہم کیسے کہہ دیتے ہیں کہ اولاد فتنہ ہے؟ اور مال تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مال جو ہے یہ فتنہ ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے جو محبوب بندے تھے، اللہ نے ان کو اتنا مال عطا فرمایا۔ حضرت عثمان کی سخاوت مشہور نہیں ہے، اللہ نے کتنا مال عطا فرمایا تھا۔ ایک حدیث ہے، اللہ کرے کہ یہ صحیح ہو، ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا کہ یا اللہ، تو نے مجھے دنیا کا اتنا مال عطا کر دیا ہے کہ اب مجھے مزید دنیا کے مال کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا تھا جبرائیل امین کے ذریعے حضور علیہ السلام کی طرف پیغام بھیجا کہ اپنے عثمان سے کہہ دیں تو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا چھوڑ دے، میں تجھے مال عطا کرنا چھوڑ دوں گا۔ بھائی مال اور اولاد اللہ کی نعمت ہے، فتنہ نہیں ہے، آزمائش ہے۔ آزمائش اور فتنے میں فرق ہوتا ہے، فتنہ اور آزمائش اس میں فرق ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے دیا ہے نا، آپ اسے جائز طریقے سے استعمال کریں تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں
کیا حد ہے؟ اولاد اللہ نے دی ہے، آپ اس کی صحیح طریقے سے آپ اس کی تربیت کرتے ہیں، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ آپ اپنی اولاد کی تربیت اچھے طریقے سے کرتے ہیں، صحیح طریقے سے اولاد چھوڑ کے جاتے ہیں، اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے، آپ نے جائز طریقے سے اس کو استعمال کیا، غریبوں پہ خرچ کیا، اس مال سے آپ ایسے کام کر کے جا رہے ہیں کہ بعد میں آنے والے لوگ اسے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ فتنہ وہ ہے جس کو آپ غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں۔ تو مال اللہ کی نعمت ہے، اولاد اللہ کی نعمت ہے، ہم اس کو استعمال غلط کریں۔ اگر ہم استعمال غلط کر رہے ہیں تو یہ ہمارے ذہن میں فتنہ ہے، اس اولاد اور مال میں فتنہ نہیں ہے۔ اگر ہم نے اولاد کی تربیت ہی غلط کی ہے، اس اولاد کو ناجائز مال کھلایا ہے، حرام مال کھلایا ہے، تو وہ گل بھی تو ایسے کھلائے گی نا، جیسا مال کھائے گی ایسے گل کھلائے گی۔ جیسے ہم تربیت جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے نا بھائی۔ اگر اولاد کا نام ہماری گریبان سے پکڑ دیا ہے نا تو ہم نے پیچھے ماضی میں نظر دورانی ہے کہ میں نے اپنی اولاد کی تربیت کیسی کی ہے، کہیں میری تربیت میں کوئی فرق تو نہیں آیا۔ میں ایک چھوٹی سی بات سنا لیتا ہوں۔ یہاں نا محلہ اشرف آباد میں ایک درزی ہے، میں بھی بعض مرتبہ اس سے کپڑے سلاتے رہتا ہوں، اگر آپ میں سے کوئی درزی بیٹھا ہو، جب اسے کپڑے سلاتے نا ایک ٹکڑا بچے نا ایک اینچی کے برابر کپڑا بھی بچا ہوا کپڑا ہوگا وہ واپس کرتا ہے، وہ واپس اپنی سلائی لیتا ہے، وہ کپڑا واپس کرتا ہے چاہے ایک اینچی کے برابر ہی کیوں نہ، ایک رائی کے برابر بھی وہ کپڑا نہیں رکھتا، وہ ایمانداری سے واپس کرتا ہے۔ تو ایک مرتبہ اس سے میں نے پوچھا، اس نے کہا میری اماں نے مجھے وصیت کی تھی کہ بیٹا سلائی آپ اپنی مرضی سے لینا، یہ تمہارا حق ہے، لیکن کسی کا جو کپڑا بچے نا ایک دھاگے کے برابر بھی آپ نے نہیں رکھنا ہے۔ وہ جیسے کپڑا سلائی کر کے واپس کرتا ہے نا، ساتھ کو کپڑا جو بچا ہوتا ہے وہ بھی واپس کرتا ہے۔ تو آپ اس کی ماں کو ثواب نہیں ملتا ہوگا، وہ کتنی بڑی نیکی کر رہا ہے کہ میری ماں نے مجھے وصیت کی، بیٹا یہ کام تو نے نہیں کرنا، اس پہ عمل کر رہا ہے۔ جب یہ کام کرتا ہے میرا اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا، میرے اللہ کا محبوب کتنا خوش ہوتا ہوگا، اور اس ماں کے لیے کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ تو نیک اولاد اور مال یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، آزمائش یہ نہیں ہے۔ ہم فتنہ قرآن میں لکھا ہے کیونکہ ہم محدث اعظم خود بنتے ہیں، ہم مفسر خود بنتے ہیں، ہم اپنی ہی مرضی سے ترجمہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور رب تعالیٰ کے قرآن کا مطلب ہم اپنی مرضی سے بدل کے بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ جتنا بندہ اللہ کے قریب ہوگا اتنی ہی زیادہ آزمائشوں میں مبتلا ہوگا۔ جب انبیاء کی زندگی کو دیکھیں نا، آرے کے نیچے چیرا گیا، اس سے بڑی آزمائش کیا ہوگی، آگ کے اندر ڈالا گیا، اس سے بڑی آزمائش کیا ہوگی نا، گلے پہ چوریاں چلائیں گی، ایک دن کے اندر 70 انبیاء کو شہید کیا گیا ہے، اس سے بڑی آزمائش کیا ہوگی، آگ پہ لٹایا گیا، اس سے بڑی آزمائش کیا ہوگی۔ ہاں یہ بہت بڑی اللہ کی آزمائش ہے نا۔ نبی سے زیادہ اللہ کے قریب کوئی نہیں ہو سکتا، جتنا نبی اللہ کے اس کا ڈائریکٹ رب تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہوگا، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایات دے رہے ہوتے ہیں۔ نبی سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب کوئی نہیں ہوتا، اور انبیاء پہ آئی ہیں آزمائشیں، اللہ کے اولیاء پہ، اولیاء اللہ نے بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرے ہیں، پھر اللہ نے مقام ولایت عطا فرمایا، اور اس امت پر اللہ کا بڑا خصوصی فضل ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں نا کم ہے۔ آج جمعۃ الوداع ہے تو میں اس بارے میں چند ہی باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا احسان ہے، لیکن انسان ہے نا اپنی اوقات کو پہچانتا نہیں ہے کہ میری اللہ نے اوقات بنائی کیا ہے۔ جب ہمیں اوقات کا پتہ چل جائے نا، ایک بکریاں چرانے والا چرواہا تھا، اس نے نا جنگل سے شیر کا ایک بچہ پکڑ لیا، اس کو گھر میں لے آیا، اس نے اس بچے کی پرورش گھر میں کی۔ اب وہ شیر کا بچہ تھا، وہ بکریوں کے ساتھ ہی رہا، بکریوں کے ساتھ ہی رہا، وہ بکریوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا، وہ اپنی اوقات ہی بھول جا کہ میں شیر ہوں یا بکری ہوں۔ اب ایک دن نا وہ بکریاں چلانے والا بکریوں کو جنگل میں لے کر گیا تو شیر نے بکریوں پہ حملہ کر دیا، بکریاں بھاگی نا تو وہ شیر بھی ساتھ بھاگنے لگ گیا۔ اب جس شیر نے حملہ کیا تھا نا، اس نے تعجب کیا کہ یہ شیر ہے، بکریوں کا چلو کام ہے بھاگنا، یہ شیر بھی بھاگ رہا ہے۔
تو اس نے آواز اس نے کہا بھائی تم تو شیر ہو. اس نے کہا نہیں میں تو بکری ہوں. کیونکہ اس نے تربیت ہی بکریوں کے ساتھ کی تھی, کھایا پیا اٹھا بیٹھا بکریوں کے ساتھ, اسے کیا پتا کہ میں شیر ہوں. اس نے آواز اس نے کہا تو شیر ہے تو کیوں بھاگ. اس نے کہا نہیں میں بکری ہوں. اس نے کہا نہیں تو شیر ہے. اس نے کہا مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں شیر ہوں. اس نے کہا میرے ساتھ چل. اب یہ شیر کا بچل تھا نا, شیر کے ساتھ چلا, ایک ندی کے اوپر سے گزرا. اس نے کہا دیکھ جیسے میرا عکس آ رہا ہے نا ایسے تیرے عکس آ رہا تھا, تیرے اور میرے میں کیا فرق ہے. اب اس شیر کے بچے نے سوچا کہ میں تو شیر ہوں, میں تو ایسے بکری بنا ہوا تھا. اب اس شیر نے نا دھاڑ, اس نے کہا ویسے تو دھاڑ کے دکھا. جب اس نے آواز نکالی اس نے کہا واقعہ میں تو شیر ہوں. اب جب اگلا دن آیا نا, یہی بکریوں کے ساتھ چلنے والا شیر, اس نے انہی بکریوں پر حملہ کر دیا. کیوں؟ اس کو اپنی اوقات کا پتہ چل چکا تھا کہ میں شیر ہوں, میں تو ایسے بکریوں کے ساتھ بکری بنا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں شیر بنایا ہے. ہم نے تربیت ہی ایسے کیا ہے کہ ہمیں اپنی اوقات کا پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اوقات کیا بنائی ہے. اس امت کی وہ اوقات ہے کہ انبیاء نے اللہ سے دعائیں مانگی کہ اللہ ہمیں آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنا دے. اور یاد رکھنا کل قیامت والے دن انبیاء سے پہلے یہ امت جنت میں جائے گی. انبیاء سے پہلے یہ امت جنت میں جائے گی. سب سے پہلے حضور علیہ السلام جنت میں جائیں گے اور پھر یہ امت جنت میں جائے گی. بعد میں باقی انبیاء اور باقی امتیں جنت میں جائیں گے. اور کل قیامت والے دن جو سب سے زیادہ صفحے ہوں گے اس امت کے ہوں گے. ٹوٹل 120 صفحے بنے گی اور 80 صفحے جو ہوں گی وہ اس امت کی ہوں گی اور 40 صفحے باقی انبیاء اور باقی امتوں کے ہوں گے. اور حضور علیہ السلام اپنی امت کی کثرت کی وجہ سے اپنی امت پر فخر کریں گے کہ میری امت کثرت میں آئی ہے. ہم اگر اپنی اوقات کو پہچان لیں, اپنی اوقات کو پہچان لیں تو اللہ تعالی ہمیں وہ مقام عطا فرمائے جو ہم نے سوچا ہی نہ ہو, جو ہم نے سوچا ہی نہ ہو. میں اکثر تاریخ کی ایک عظیم ہستی گزری حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں اکثر ان کے واقعات سناتا رہتا ہوں کہ ان کی تاریخ ایک عجیب تاریخ ہے. بہت سے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں لیکن کسی کا کوئی خاندان ہوتا تھا, یہ غلام تھے, یہ غلام تھے بھائی. اور غلام کو اللہ نے وہ مقام عطا کیا ہے نا جس پر انبیاء بھی رش کریں گے کہ حضور کی امت ہی ایک غلام ہے. یہ بکتے 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 کہاں تک پہنچا ہے اور پھر آخر میں ایسے بکا ہے کہ قیامت تک کوئی بھی ایسے نہیں بکے گا. بلال بکتے بکتے آخر میں ایسے بکا ہے کہ قیامت تک کوئی ایسے نہیں بکے گا. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ بلال جیسے بکا ہے ایسا خریدار بھی تو کوئی نہیں آئے گا نا. جیسے بلال کو خریدنے والا آیا تھا بھائی, قیامت تک ایسا خریدار کسی کو نہیں ملے گا. تو میں قربان نہ جاؤں بلال کی عظمت پہ. جب بلال کو حضرت صدیق اکبر نے خریدا تھا نا, ہم نے 12 مرتبہ سنا, میں خلاصہ آپ کو ایک موتی بتاتا ہوں. جب حضرت صدیق اکبر خرید کر لائے, بلال کے سر پہ دستار باندھی, اب باادب طریقے سے حضور کے دربار میں لے کے جا رہے ہیں. جب حضور نے دیکھا تھا نا کہ بلال بڑی تکلیف میں ہے, بلال بڑی تکلیف میں ہے, بڑی مصیبتوں میں ہے, بڑی تکلیفوں میں ہے, بڑی آزمائشوں میں ہے, لیکن اس کے پائے استقامت میں ذرا سی لغزش نہیں آتی. بلال کولوں پہ لیٹ کر بھی کلمہ پڑھتا ہے, عرب کے دفتر سراؤں پہ لیٹ کر بھی بلال کلمہ پڑھتا ہے. تو اللہ کے نبی بلال کی یاد میں رویا کرتے تھے, بلال کی یاد میں رویا کرتے تھے. اب صدیق اکبر لے کے جا رہے ہیں نا, حضرت بلال کو حضور کے دربار میں خرید کر لے کے جا رہے ہیں. بلال بھی خوش ہے, صدیق اکبر بھی خوش ہے. تو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ اے بلال, آقا کے دربار میں جا کر رونا نہیں. جب تو روئے گا نا تو آقا کو بھی تکلیف پہنچے گی. آقا نے بڑے روئے ہیں تیری یاد میں, بڑے روئے ہیں, رونے میں حد کر دی ہے. اب کوئی رونے کی کسر باقی نہیں رہی ہے. آقا کے دربار میں جا کر بلال رونا نہیں ہے, آقا نے بڑا رو لیا ہے تیری یاد میں. جب بلال حضور کے دربار میں پہنچا نا تو آقا کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی, آقا کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی. تو آقا نے آواز دیا, خدیجہ میرا بلال آیا ہے, کچھ کھانے کے لیے ہے دے دو. آئے مومنوں کی ماں ہے جس کے لیے رب نے عرش سے سلام بھیجا تھا. مومنوں کی وہ ماں ہے جس کے لیے رب نے عرش سے سلام بھیجا تھا. آقا کے لیے کھانا بنا کے خدیجہ الکبریٰ لا رہی ہیں. جبرائیل امین آ گئے, آقا
وہ خدیجہ جو شہنشاہ والی زندگی گزارتی تھی، آج اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کے آپ کے لیے لا رہی ہے۔ اللہ کو یاد آ بڑی پسند ہے، رب تعالیٰ سلام بھیجتا ہے۔ اس خدیجہ الکبریٰ کو میرے آقا نے آواز دی، خدیجہ میرا بلال آیا ہے۔ جب میرے آقا نے یہ جملہ کہا لگا میرا بلال آیا ہے، جب آقا نے یہ کہتے ہیں نا کہ میرا بلال، میں کہتا ہوں اے مسلمانوں ایسی زندگی گزارو کہ ہم اس دنیا سے جائیں نا تو میرے آقا فرمائے فلاں میرا امتی آ رہا ہے، نام لے کر کہیں میرا فلاں آ رہا ہے، میرا فلاں آ رہا ہے۔ ایسی محبت ہو، ایسی محبت جیسے بلال نے مدینہ چھوڑا تھا نا تو آقا سے یہ بھی برداشت نہ ہوا تھا، خواب میں آگے بلال تو نے میرا مدینہ کیوں چھوڑ دیا ہے؟ تو آقا میرے اور آپ کے خواب میں آ جائے کہ میرے فلاں بندے میں تیرے لیے اداس ہوں، آ جا۔ جب ہم جائیں تو آقا ہمارے دیدار کے لیے کھڑے ہوں، جیسے ہم ترس رہے نا آقا کی دیدار کے لیے۔ آقا قبر میں یوں فرمائے فلاں میرا امتی آ گیا، میرا امتی آ جا۔ آقا یوں چولی پہنا کر فرمائے اے میرے امتی آ جا۔ ہونا چاہیے نا، کیوں نہ ایسی زندگی گزارے جیسے میرے آقا نے فرمایا میرا بلال آیا ہے، میرا بلال آیا۔ خدیجہ کچھ کھانے کے لیے تو لاؤ۔ اب نا کھجوروں کا ایک برات آئی، برات ایک برتن، اس وقت کا جو بھی برتن تھا، میں اس وقت کے لحاظ سے ترجمہ کر اس لیے کہ اس امت سے بڑا ڈر لگتا ہے، اس دور میں بڑا ڈر لگتا ہے، خصوصاً ہم جو ممبر پہ بیٹھتے ہیں نا ہمارے اوپر ایک تلوار لٹک رہی ہوتی ہے، اور اس امت کا آپ اچھے لوگ ہو لیکن ہماری دنیا کے ایک دستور ہے مثبت سے زیادہ ہمیں منفی سمجھ آتا ہے۔ ایک میرے دوست تھے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا، چریسوے کا ختم تھا، انہوں نے محبت سے مجھے دعوت دے دی، میں وہاں چلا گیا۔ میں نے وہاں ایک حدیث سنائی، یہاں بھی میں نے صبح کے وقت ایک دن سنائی تھی کہ حضور علیہ السلام سے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جنت کی قیمت کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک گلاس پانی کا۔ تو میں نے یہ حدیث وہاں سنائی، آدھے گھنٹے کا وہاں میں نے بیان کیا۔ بعد میں بیٹھے نا ایک نوجوان دوست نے سوال کیا، کہتے ہیں کہ حضرت ایک سوال پوچھنے، میں نے کہا جی جتنے مرضی پوچھے۔ کہتے ہیں حضور کے زمانے میں گلاس ہوتا تھا، حضور کے زمانے میں گلاس ہوتا تھا۔ اب دیکھو اسے یہ بات سمجھ میں آ گئی میرے بھائی، برتن جو بھی پانی کا برتن اس زمانے میں تھا، میں نے اس زمانے کے لحاظ سے ترجمہ کیا ہے کیونکہ ہمارے زمانے میں اس زمانے میں گلاس سے پانی پیا جاتا، اس وقت جو بھی پانی کا برتن ہوگا تو میں نے اس زمانے کے لحاظ سے ترجمہ کیا کہ گلاس پانی کا جنت کی ایک قیمت ہے۔ اب اسے یہ سمجھ آ گئی اس میں ذہن میں کہ حضور کے زمانے میں گلاس نہیں تھا، یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کام میں نے کرنا ہے، بس حدیث میں آ گیا۔ تو یوں ڈر لگتا ہے بات کرتے ہوئے تو کھجوروں کا ایک برتن ہے، میں برتن ترجمہ کر دیتا ہوں جو بھی تھا، کھجوروں کا ایک برتن آیا۔ اب صدیق نے محبت کا اظہار کیا کہ میں کھجور اٹھا کر نا بلال کے منہ میں ڈالتا ہوں۔ آقا نے جو محبت کا اظہار کیا، کہہ دو جو دیا ہے میرا بلال، تو کل قیامت والے دن میں یہ تو کہہ سکوں کہ یا اللہ جس بلال کو میرے آقا نے کہا تھا نا میرا بلال، اس بلال کو میں نے اپنے ہاتھ سے کھجور کھلائی تھی، تو میرے آقا نے نا صدیق کا ہاتھ روک لیا، فرمایا صدیق تیرے گھر میں بلال نہیں آیا، میرے گھر میں آیا ہے، جب تیرے گھر میں بلال آئے گا نا تو اپنے ہاتھ سے کھلانا، بلال میرے گھر میں آیا ہے۔ آقا نے کھجور اٹھائی جو سب سے نرم تھی نا، میرے آقا نے اپنے اور جد اللہ والے ہاتھوں سے اٹھا کر بلال کے منہ میں ڈال دی، بلال کے منہ میں ڈالی ہے۔ میں قربان ہے جاؤں بلال کی عظمت پہ، ہاں جس نے حضور کے ہاتھوں سے کھجور کھائی ہوگی اس بلال کی عظمت کے کیا کہتے ہیں؟ ہاں بلال تو غلام تھا نا، پھر اپنے آپ کو بیچا ہے اور ایسے بیچا ہے، ایسے بکا ہے، پھر میرے آقا نے فرمایا ہے خدیجہ میرا بلال آ گیا ہے، آج کے بعد گھر کا جو بھی کام کاج ہوگا نا میرا بلال کرے گا، میرا بلال کرے گا۔ جب حضرت بلال حبشی کام کرتے نا تو اماں حتیجہ الکبریٰ جو جھولی اٹھا کر بلال کو دعائیں دیا کرتی تھی۔ جب اماں حتیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوا نا اس دنیا سے پردہ فرمایا تو ایک دن بلال صبح کے وقت نماز پڑھنے کے لیے آئے، جبھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا۔ اماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حجرے کے قریب سے گزرے نا تو اندر سے حسنین کریمین کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت بلال اندر چلے گئے، فرمایا کہ میں آپ کی اماں کی خدمت کیا کرتا تھا، اب میں آپ کی خدمت کروں گا، اب چکی چلانا میرا کام ہے اور قرآن کی تلاوت کرنا اماں فاطمہ الزہرا آپ کا کام ہے۔ اب بلال نے اذان پڑھی ہے،
اب بلال اذان پڑھنے کے بعد نا پھر گلیوں میں چکر لگایا کرتے تھے. اب نماز کا ٹائم ہو گیا, بلال تشریف نہیں لائے, وقت اوپر ہو گیا, بعد میں بلال تشریف لائے. جب آقا نے سلام پھیرا تو بلال سے اشارے سے پوچھا بلال کہاں تھے؟ یا رسول اللہ میں اما فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کے سامنے سے گزرا, حجرے کے سامنے سے گزرا تو اندر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی. میرے دل میں خیال آیا کہ میں اما خدیجہ الکبریٰ کی خدمت کیا کرتا تھا, کیوں نہ میں آج اما فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت کر لوں. اے بلال کیا یا رسول اللہ میں نے چکی چلائی ہے. اے بلال جب چکی چلائی ہے تو اما فاطمہ تو زہرا نے کیا فرمایا؟ فرمایا رسول اللہ جولی اٹھا کر دعا دیا کہ اللہ بلال کے درجات کو بلند کرنا, بلال کے درجات کو بلند کرنا. کون؟ فاطمہ, خاتون جنت فاطمہ, جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ. اور جو جھولی پھیلائے رب تعالیٰ جنت سے کھانا زمین پر بھیج دے, اس فاطمہ نے جھولی اٹھائی ہے میرے بلال کے لیے. وہ بلال جس کو میرے آقا نے فرمایا میرا بلال, ہاں اس سے بڑی اور بلال کی عظمت کیا ہو سکتی ہے. میں کہتا ہوں بلال جیسی زندگی گزارو تو صحیح ہے. ہاں کیا آقا ہمیں بھی کہیں کہ میرا فلاں امتی, میرا فلاں امتی. بھائی بلال کو آقا نے فرمایا تو ہمارے بارے میں تو آقا نے بڑی خوشخبریاں دی ہیں, بڑی خوشخبریاں دی ہیں بعد میں آنے والوں کے لیے. انہوں نے تو کلمہ پڑھا تھا نا دیکھ کر, ہم نے بن دیکھے کلمہ پڑھا ہے. ہماری اور عظمت کو اللہ نے بیان فرمایا, لیکن ہم بکریوں کے ساتھ رہ کر بکری بن چکے ہیں. کاش ہمیں ہماری عظمت کا پتہ چل جائے کہ ہماری عظمت اللہ نے بنائی کیا ہے. ہمیں اللہ نے شیر بنایا ہے, ہم نے اپنے آپ کو بکری بنا لیا ہے, ہم نے اپنے آپ کو بکری بنا لیا ہے. جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کا دامن پکڑیں گے نا, دامن سچے دل سے پکڑیں گے. ایک شخص گزرا ہے جریر. پہلے زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ بادشاہوں سے کچھ لینا ہوتا تھا تو ان کی تعریف کرتے تھے, ان سے مانگتے نہیں تھے, ان کے دربار میں جا کر ان کی تعریف کر دیا تھا. دنیا کے ایک دستور ہے کہ میری تعریف کر دینا تو میرے پاؤں زمین پر نہیں لگے گی, میں پتہ نہیں کتنی بڑی ہستی ہوں, مجھے فلاں نے کہہ دیا کتنا اچھا ہے نا. تو بادشاہ تو پھر بادشاہ ہوتا ہے نا. تو حضرت جریر نے نا اس کی شان میں ایک شعر پڑھا ہے, حالانکہ اس کی شان میں نہیں تھا, وہ عربی میں شعر ہے, وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں پڑھا گیا تھا. تو اس جریر نے نا وہی شعر بادشاہ کے سامنے پڑھ دیا. اب بادشاہ بڑا خوش ہوا, اس نے 100 اونٹنا حضرت جریر کے حوالے کر دیا کہ یہ آپ کو انعام ہے, یہ غلام بھی میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں, یہ تیری خدمت کرے گا, فلاں انعام بھی دے رہا, فلاں انعام. اتنے انعام دے دیے کہ حضرت جریر میں ساری زندگی وہ ختم نہیں ہوتے. اب یہ دنیا کا ایک بادشاہ تھا, اس کی تعریف کر دی ہے. اور جو حقیقی تعریفوں کے لائق ہے, جس کی تعریف سے رب تعالیٰ نے قرآن شروع فرمایا ہے, الحمدللہ رب العالمین. کائنات کی ساری تعریفیں ہیں اس رب العالمین کے لیے. اگر آج کوئی اس کی تعریف کرے تو کیا رب تعالیٰ اس کو نہیں دے گا؟ اور جس کے صدقے سے رب تعالیٰ نے کائنات کو بنایا ہے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تجھے میں نے پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں کائنات نہ بناتا. جس کے صدقے سے کائنات بنی ہے, اگر آج کوئی اس کی تعریف کر دے تو کیا رب تعالیٰ اس کو کچھ نہیں عطا کرے گا؟ تو ہم نے رب تعالیٰ سے مانگنا ہے, مانگنے میں دیر ہے, اس کے عطا کرنے میں کوئی دیر نہیں ہے. تو یہ مہینہ ہمارے پاس مہمان بن کر آیا تھا, یہ اسی لیے آیا تھا نا کہ میرے بندے مجھ سے کچھ مانگ لیں. جنہوں نے مانگا ہے, جو کچھ بھی مانگا ہے, رب تعالیٰ وہ ضرور عطا فرمائیں گے. جو نہ مانگ سکے ہو, اب بھی وقت ہے, اب بھی وقت ہے, چند دن باقی ہیں. ہم نے رب کو منانا ہے, رب سے مانگنا ہے. اس نے وعدہ جو کیا وہ وعدہ خلافی کر سکتا ہی نہیں ہے, وہ وعدہ خلافی کرتا ہی نہیں ہے. بس مانگنا ہے, لیکن مانگنا دل سے, وہ ضرور عطا کرے گا. آخر میں ایک پیغام دینا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ وہ بندہ جو تکمیل قرآن کی محفل میں شریک ہوا, وہ بندہ, حضور کی حدیث ہے, دل کے کان کھول کر سننا, کہ وہ بندہ جو تکمیل قرآن کی تقریب میں محفل میں شریک ہوا, ایسی ہے
کہ وہ بندہ جہاد کے اندر شریک نہ ہو سکا، لیکن جب مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا تو اس وقت وہ شریک ہو گیا، بغیر مشقت کے اس کو مال مل گیا۔ جب بغیر مشقت کے اس کو مال مل گیا تو ہم نے آپ کو ایک دعوت بھی دینی ہے کہ دعوت دینا بھی سنت ہے، اور دعوت کو قبول کرنا یہ بھی میرے آقا مدنی کی سنت ہے۔ تو کل آپ کی اسی مسجد میں عشاء کی نماز میں، نماز تراویح میں اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے ہمارا قرآن پاک مکمل ہو رہا ہے۔ جو یکم رمضان کو ہم نے الحمدللہ کی الف سے شروع کیا تھا، وہ اللہ کے فضل و کرم سے کل والناس کے سین پہ مکمل ہو رہا ہے، اللہ کے فضل سے اور اللہ کے کرم سے اور آپ کی محبت سے اور آپ کی دعاؤں سے۔ تو میری طرف سے اور انتظامیہ کی طرف سے اور سارے نمازیوں کی طرف سے آپ سب کو کل دعوت ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز جہاں ادا کرنی ہے، عشاء کی نماز ہم جہاں پڑھیں گے، نماز تراویح میں رب تعالیٰ کا قرآن سنیں گے، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آخری صورتیں صرف پڑھنی ہے، بس آدھے گھنٹے میں کام انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ پتہ نہیں کتنی دیر لگ جائے گی، ہم نے آخری صورتیں پڑھنی ہے اور قرآن پاک مکمل ہو جائے گا، اور تکمیل قرآن کی دعا میں شریک ہونا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اس محفل کو مختصر ہی کریں گے، اور یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہوگی۔ آپ تشریف لائیں گے، ہم میں سے کوئی ایسا نیک اللہ کا بندہ ہوگا تو اس کے ہاتھ اٹھانے کا صدقہ کر کے اللہ تعالیٰ ہماری بھی مغفرت فرما دے گا۔ تو آپ سب نے ضرور شرکت کرنی ہے۔ آج بھی اگر تشریف لائیں عشاء کی نماز پڑھنے تو میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہوگا، لیکن کل آپ نے ضرور پڑھنی ہے عشاء کی نماز۔ ہماری طرف سے آپ کو خصوصی دعوت ہے، ہر ایک کو، ہمارے لیے آنے والا ہر ایک مہمان خصوصی ہوگا۔ اس کے علاوہ فطرانے کے بارے میں شاید میں نے پہلے جمعے کو بھی اعلان کر دیا تھا، یا صبح کے وقت بھی میں نے اعلان کر دیا تھا، آج پھر میں کہہ دیتا ہوں کیونکہ میں مفتی نہیں ہوں، میں اپنی طرف سے کوئی نہیں کہتا۔ جو مفتیان کرام نے اعلان کیا ہے وہ تقریباً 300 روپے کا انہوں نے اعلان کیا، شاید اس میں سے کسی نے کم بھی کیا ہو، کسی نے زیادہ بھی کیا ہو، تو کم از کم 300 روپے کے فطرانے کا اعلان ہوا ہے۔ تو میں نے اسے بھی عرض کر دیا تھا کہ جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلا حق رشتہ دار کا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو ہم نے فطرانہ ادا کرنا ہے، ناراضگی ہے تب بھی دل سے ناراضگی ختم کرنی، ہماری ذاتی کسی سے کوئی ناراضگی نہیں، اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا ہے۔ رشتہ دار کا حق ہے، پھر ہمسائے کا حق ہے، پھر جو ہمارے قریب محلے میں جو بھی رہتا ہے اس کا حق ہے۔ اس کے علاوہ مدرسے ہوتے ہیں یا رفائی ادارے ہوتے ہیں۔ آپ کا خادم جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے، میں نے چونکہ انتظامیہ سے اجازت لی ہے، اجازت لے کر اعلان کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا حق مسجد کا ہے، ہم یہاں رہتے ہیں، مسجد کی خدمت کرنا ہمارا حق بنتا ہے۔ میرا ذاتی ایک مدرسہ ہے جس کا حفظ کی کلاس سے آپ کا خادم خود پڑھاتا ہے، اور بچیوں کی ترجمہ اور تفسیر کی کلاس سے وہ میرے گھر والے پڑھاتے ہیں۔ تو اس مدرسے کے لیے بھی آپ سے گزارش ہے، آپ نے فطرانہ دینا ہی تو ہے، اگر اپنے اس خادم کو یاد رکھیں گے اور اگر آپ کا پیسہ قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے خرچ ہوگا تو یہ آپ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو آپ میرے ساتھ بھی محبت کر سکتے ہیں، میرے مدرسے کے ساتھ بھی محبت کر سکتے ہیں، وہ میرا نہیں ہے، وہ آپ کا ہے، وہ آپ سب کا ہے۔ اور دوسرا کہ آپ اپنے بچوں کو بھی میرے پاس بھیجیں، آپ کا یہ خادم خود انشاءاللہ قرآن پاک حفظ کرے گا کہ میرے لیے بھی صدقہ جاری ہوگا اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر عمل بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ پڑھا ہے سنا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔